السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم چینل میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میوزک جو ہے وہ سننا یعنی گانے بجانا یا گانے گانا اسلام میں منع ہے، حرام ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی پچھلے زمانوں میں بھی یہ موسیقی جو ہے اس کو لوگ روح کی غذا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ میوزک نفس کی غذا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ٹرینڈ مسلمانوں میں بھی چل رہا ہے، اور جو چلانے والے ہیں یعنی غیر، وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں اس کو کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک پوری حدیث کا خلاصہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میوزک سے توبہ اور مرتے دم تک پھر اس پر قائم رہے گا کہ نہیں سنے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے، وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ مفہوم ہے کہ جب قیامت کا دن گزر جائے گا، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ پھر اللہ جل شانہ فرشتوں کے ذریعے تمام جنتوں کے جو مکین ہیں، ساتوں جنتوں کے مکین، ان سب کو فرشتوں کے ذریعے انویٹیشن لیٹرز بھیجیں گے، انویٹیشن کارڈز بھیجیں گے کہ ایک محفل سجنے والی ہے جنت الفردوس کے ایک بہت ہی بڑے میدان میں، جس کی لمبائی چوڑائی اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں۔ وہاں پر ایک محفل سجنی ہے، آپ تمام لوگ جو ہیں اس میدان میں تشریف لے آئیں، آپ اللہ جل شانہ کے مہمان ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ تمام جنتوں سے جنتیوں کو بلائیں گے اس جنت الفردوس کے میدان میں، جہاں پر یہ محفل سجنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں میوزک سے توبہ کی تھی اور پھر میوزک مرتے دم تک نہیں سنا تھا یا ساری زندگی نہیں سنا تھا، تو یہ انعام ان لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ اپنے تمام بندوں کو جنت الفردوس کا اعلیٰ طعام کھلائیں گے۔ تو جو باقی جنتوں سے آئے ہوں گے، یعنی باقی جو 6 جنتوں سے آئیں گے، جنت الفردوس کے لوگ نہیں بلکہ جو باقی جنتوں سے آئے ہوں گے، وہ جب اس میدان میں یہ کھانا نوش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں، یہ کھانا تو ہماری جنتوں سے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ جنت الفردوس کے پھل جو ہیں وہ اس میدان میں جمع تمام جنتیوں کو کھلائیں گے۔ تو جو دوسری جنتوں سے آئے ہوں گے، جو جنت الفردوس کے مکین نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمارے جنت کے پھلوں سے اعلیٰ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ مہمانوں کو جنت الفردوس کی شراب پلائیں گے۔ تو جب وہ جنت الفردوس کی شراب پئیں گے تو کہیں گے کہ واہ، یہ تو ہماری شراب سے بہت اعلیٰ ہے۔ کہ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میں تم لوگوں نے دنیا میں اپنے کانوں کی حفاظت کی تھی، تو تم لوگوں کو جنت کا گانا سناؤں؟ تو سارے جنتی کہیں گے جو اس میدان میں جمع ہوں گے، جنہوں نے اپنے کانوں کی حفاظت کی تھی، میوزک سے توبہ کی تھی، اللہ جل شانہ ان سے فرمائیں گے کہ تمہیں جنت کا گانا سناؤں؟ تو سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ جل شانہ جنت کی حوروں کو ارشاد فرمائیں گے کہ میرے مہمانوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے بندوں کو جنت الفردوس کا نغمہ سنائیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا سے جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتے ہلنا شروع ہوں گے، اور پھر وہ پتے آپس میں ٹکرائیں گے۔ جنت کے جو درخت ہیں وہ سونے کے ہیں، جنت کے درخت سونے کے بنے ہیں، اس کے پتے بھی سونے کے ہوں گے۔ تو جب وہ ہوا چلے گی تو وہ پتے آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے میوزک بنے گا۔ آپ نے جب یہ واقعہ سنایا تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، سونے کے درخت سے پھل کیسے نکلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا لکڑی سے کیسے نکلتے ہیں؟ تو اللہ لکڑی سے نکال لیتا ہے تو سونے سے بھی نکالنے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میوزک کے چلتے ہی جنت کی حوریں نغمہ گنگنائیں گی، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا نغمہ ہوگا۔ تو جو جنتی ادھر بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں میوزک سے توبہ کی تھی، جنہوں نے دنیا میں میوزک نہیں سنا تھا، تو وہ مدہوش ہو جائیں گے، اور یہ نغمہ 70 سال تک چلے گا۔ 70 سال کے بعد اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ رک جاؤ، تو میوزک رکے گا۔ پھر
جنتی لوگ اللہ کو کہیں گے یا اللہ بہت مزہ آ رہا تھا کیوں بند کیا؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر سناؤ، تو سارے جنتی حیران ہو جائیں گے کہ اس سے بہتر بھی کوئی نغمہ ہوگا۔ تو اللہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو جنہوں نے دنیا میں گانے بجانے سے جو ہے اپنے کانوں کو بچایا تھا، اپنے نفس کو بچایا تھا، ان کے لیے نغمہ گنگنائیے۔ داؤد علیہ السلام ان پر زبور نازل ہوئی تھی، اور جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو درخت ہلنے لگتے تھے، سارے جنگلی جانور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، اتنی آپ کی پیاری آواز تھی۔ داؤد علیہ السلام نغمہ شروع کریں گے، لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ پچھلے گانے کو بھول جائیں گے جو حوروں نے گایا تھا۔ یہ نغمہ بھی 70 سال چلے گا، لوگ مدہوش اور اس سے میوزک سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ بس کر دیں۔ جب داؤد علیہ السلام گانا بس کر دیں گے تو اللہ جل شانہ جنتیوں سے فرمائیں گے میرے بندو کیسا لگا؟ تو سارے کہیں گے یا اللہ ایسا نغمہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بہترین سناؤ؟ تو سارے جنتی جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے بہتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنگنائیں گے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرمائیں گے میرے بندوں کو جنت کا نغمہ سنائیں۔ تو مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا نغمہ گنگنائیں گے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا گانا ہوگا، کیا نغمہ ہوگا۔ تو جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیں گے تو ان سے وہ بھول جائیں گے کہ داؤد علیہ السلام نے اتنا اعلیٰ گنگنایا جنت کا نغمہ۔ لوگ پاگل ہو جائیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنگنائیں گے۔ 70 سال یہ نغمہ چلے گا اور جنتی اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سال جنت کا نغمہ سنا دیں گے، پھر اللہ جل شانہ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندو کیسا لگا؟ تو سارے جنتی کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہو گئی، بس اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعلیٰ ہمیں سنایا، اس سے تو بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے بہترین سناؤ؟ تو سارے جنتی پھر حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس سے بہتر بھی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے ہاں اس سے بہتر تمہارا رب ہے، تمہارا اللہ ہے۔ تو مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ رضوان جنت کے دروازوں کا چوکیدار ہے، فرشتہ اللہ جل شانہ رضوان کو کہیں گے میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے پردے ہٹا دو۔ تو رضوان جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور جو 70,000 پردے ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ہٹیں گے اور اللہ جل جلالہ سامنے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے 7 جنتیں بنائیں، 6 جنتوں میں اللہ ہر ویکینڈ پہ اپنا دیدار کرائیں گے، یعنی جمعے کے دن صرف 6 جنتوں کے جو جنتی ہیں وہ اللہ کو جمعے کے جمعے دیدار کیا کریں گے۔ لیکن جو جنت الفردوس کے لوگ ہیں ان کو اللہ ایسا انعام کہ اللہ اپنا دیدار صبح اور شام کرائیں گے۔ تو اللہ ہمیں جنت الفردوس جانے والے اعمال دے تاکہ ہم وہ اعمال کر سکیں اور اللہ سے جنت الفردوس حاصل کر سکیں۔ پھر اللہ جل شانہ جنت کا نغمہ سنائیں گے قرآن کی تلاوت کر کے، یعنی قرآن کی تلاوت سنائیں گے اللہ جل شانہ اپنی آواز میں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حوروں نے نغمہ سنایا تو 2 کانوں نے سنا، جب داؤد علیہ السلام نے سنایا وہ 2 کانوں نے سنا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا وہ 2 کانوں نے سنا۔ لیکن جب اللہ سنائیں گے تو انسان کے بدن میں جتنے بھی سیل ہیں، سائنس کے حوالے سے میں اتنا تو نہیں جانتا لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ ایک انسان کے بدن میں 10 کھرب خلیے ہیں، 10 کھرب سیلز ہیں۔ انسان کا جو بنا ہے وجود وہ سارا کان بنے گا اور اللہ کو سنے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ سنائے گا تو اگر موت نہ ہوتی تو سارے جنتی مر جاتے، لیکن چونکہ موت نہیں ہوگی کوئی مرے گا نہیں، لیکن جب اللہ گنگنائیں گے قرآن کی تلاوت فرمائیں گے سارے جو ہیں وہ 70 سال مدہوش سنتے رہیں گے، اور جیسے ہی اللہ جو ہے وہ بس کریں گے تو سارے جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ، یا نہیں یا اللہ، دوبارہ سنائیے یا اللہ، آپ سناتے رہیں ہم سنتے رہیں، آپ سناتے رہیں ہم سنتے رہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ جاؤ تمہاری جنت کی حوروں کی طرف سے کمپلینٹ آئی ہے، یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 280 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ہمارے گھر والے کو کدھر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، انہیں ہماری طرف بھیجیے اللہ۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس محفل میں
جنت میں شرکت کر سکوں تو آج میوزک سے توبہ کر لیں، آج کے بعد گانے بجانے سننے سے توبہ کر لیں۔ تو سب کہیں یا اللہ میری توبہ، پچھلا معاف، اور یہ محفل ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کو مس نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔